اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حکیم۔ مقصد سورۃ النور کا دفع الفحشاء، بے حیائی کا خاتمہ اور بے حیائی کی روک تھام۔ بے حیائی کے خاتمے اور روک تھام کے لیے سورت میں 4 قوانین اور 7 آداب بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ پہلا قانون، مجرم نے جرم کیا ہے یہ تو اس پر نرمی نہ کی جائے بلکہ اسے ضرور سزا دی جائے، وہ بھی علانیہ دی جائے تاکہ اور لوگوں کے لیے عبرت بنے، مجرموں کو ان کے جرم کی سزا ملے، دیگر لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہو۔ دوسرا قانون، یہ زنا یہ ایمان والوں پر حرام ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنے ہم جنس اور ہر کوئی اپنے جیسے لوگوں کی طرف میلان کرتا ہے۔ بدکار وہ ہمیشہ بدکاروں کی طرف میلان کرتا ہے، جبکہ ایمان والے وہ ہمیشہ پاک دامنوں کی طرف میلان کرتے ہیں۔ یہ تیسرا قانون ذکر کیا آیت نمبر 4 میں، 4 اور 5 میں، کہ اگر کوئی کسی پاک دامن کو بدنام کرے، زنا کی تہمت لگائے، 4 گواہ اگر ہوں تو ٹھیک ہے، اپنی بات کو اپنے الزام کو ثابت کر سکتا ہے تو ٹھیک، اور اگر اپنے الزام کو وہ ثابت نہیں کر سکتا، 4 گواہوں میں ایک بھی گواہ کم ہو، یہ تو ایسی صورت میں 80 کوڑے انہیں لگائے جائیں۔ میں نے وہاں پہ یہ فرق ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی شخص وہ کسی کو بدکاری کی حالت میں وہ دیکھ لے لیکن اس کے پاس مطلوبہ گواہ نہ ہو، یہ تو ایسا نہیں کہ وہ شخص وہ خاموش رہے، بلکہ وہ بھی حکومت میں یا قاضی کی عدالت میں یہ اس پر شکایت کر سکتا ہے۔ ہاں البتہ زنا کی تہمت نہ لگائے، اور زنا کے علاوہ وہ شکایت جس انداز میں بھی اس کے لیے دیگر الفاظ کا وہ استعمال کر سکتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو یہ غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، یعنی ایسے قسم کے الفاظ وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تو پھر اگر وہ اپنے الزام کو وہ ثابت کر سکتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی اور گواہ نہ ہو، یہ 1 گواہ ہو یا 2 گواہ ہو، مطلوبہ تعداد وہ برابر نہ ہو، تو ایسی صورت میں قاضی پھر ان لوگوں کو زنا کی حد جاری کرنے کی بجائے دیگر تعزیری سزائیں وہ دے سکتا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ یہ ایسا شخص وہ یہ ایسے لوگوں پر وہ شکایت نہیں لگا سکتا، بلکہ شکایت کر سکتا ہے لیکن زنا کی تہمت وہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ زنا کے الزام کو وہ ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ پھر ہم نے الا الذین تابوا، یہ اس میں فقہائے کرام کا اختلاف بھی ذکر کیا
کہ ماقبل میں 3 سزائیں وہ ذکر کی گئیں. یہ ایک سزا جو 80 جلدتاً 80 کوڑوں کی یہ جسمانی سزا ہے، یہ ایک سزا وہ جسمانی ہے. دوسری سزا وہ اخروی ہے، دینی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جسمانی سزا پر بھی تمام کا اتفاق ہے کہ وہ یہ توبے سے بھی وہ معاف نہیں ہوتی، بلکہ اسے بہر صورت وہ 80 کوڑے وہ لگائے جائیں گے اگرچہ وہ توبہ کر لے. جو اخروی سزا ہے یعنی فسق کی اور دینی سزا ہے کہ ایک شخص کو فاسق کہا جاتا ہے تو توبہ کرنے سے اسے پھر فاسق نہیں کہا جائے گا. جو درمیان والی سزا ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو استثناء ہے یہ صرف اولئک هم الفاسقون سے ہے. جو پہلی 2 سزائیں ہیں تو استثناء کا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے. جس طرح یہ توبہ سے وہ پہلی سزا وہ معاف نہیں ہوتی، 80 کوڑے اسے بہر صورت لگائے جائیں گے، تو اسی طرح یہ شخص یہ ہمیشہ کے لیے مردود الشہادہ بن گیا. یہ ان کی دلیل کیا ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ آیت نمبر 4 میں دیکھیں تو آیت نمبر 4 میں جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں تو جو پہلی سزا ہے وہ ہے فجلدو، یہ امر ہے، اور امر یہ انشاء میں آتا ہے، جملہ انشائیہ ہے. اسی طرح ولا تقبلوا لهم شہادتاً ابدا، یہ بھی جملہ انشائیہ ہے کیونکہ اس میں حاکموں کو حکم دیا گیا ہے. فجلدو یہ بھی حاکم کو حکم دیا ہے. ولا تقبلوا اور یہ عدم قبولیت یہ جو نہیں کی گئی ہے، منع کیا گیا ہے، یہ بھی جملہ انشائیہ ہے. اور اس میں دوسری قید ابدن کی ہے، ہمیشگی کی. تو یہ دونوں سزائیں یہ جملہ انشائیہ کی صورت میں ہیں. جبکہ تیسری جو سزا ہے وہ اولئک هم الفاسقون، تو یہ جملہ خبریہ ہے. تو اسی لیے اگر ان سزاؤں میں بھی آپ یہ دیکھیں تو پہلی 2 سزائیں وہ انشاء کی صورت میں ہیں، تو الا استثناء ان دونوں سے نہیں ہے. جبکہ تیسری سزا وہ اولئک هم الفاسقون جو جملہ خبریہ کے انداز میں ہے، تو الا استثناء اسی تیسرے سے ہے. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ الا استثناء یہ ماقبل کی جو 2 سزائیں ہیں ان دونوں سے ہے. یعنی ان کے نزدیک وہ شخص فاسق بھی نہیں رہا توبہ کرنے کے بعد، اور وہ مقبول الشہادہ بھی ہے، یعنی اس کی گواہی کو وہ قبول کیا جائے گا. بہرحال یہ فقہائے کرام کے درمیان اختلاف ہے. یہ اب کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی پر زنا کی تہمت وہ لگا دیتا ہے. یہ تو یا تو ایسا تھا کہ کوئی شخص یہ اپنی بیوی پر وہ زنا کی تہمت لگاتا اور الزام لگاتا، تو اگر عام لوگوں کے ساتھ اس کا فرق وہ نہ کیا جاتا، یہ تو ایسا ایک شخص کے لیے وہ ممکن نہیں تھا. کیونکہ وجہ یہ کہ یا تو وہ شخص اسی طرح وہ زندگی وہ گزارتا، اور یا دوسری بات یہ کہ اگر مثلاً وہ الزام لگاتا ہے تو اس صورت میں اس پر حد قذف وہ لگائی جائے گی. تو اسی لیے یہاں پہ شوہر کا حکم یہ الگ کیا گیا اور لعان کا یہ حکم یہ نازل کیا گیا ہے. وجہ یہ کہ اگر عام قاعدے کے مطابق یہ اگر شوہر وہ بھی اپنی بیوی پر الزام لگاتا اگرچہ عین ممکن ہے کہ وہ سچ بول رہا ہو، تو ایسی صورت میں الزام لگانے کی صورت میں اسے حد قذف لگتی.
یہ اور یا دوسری صورت میں اگر وہ خاموش رہتا تو پھر وہ لازمی وہ خون کے گھونٹ پیتا، یہ تو یہ شوہر کے لیے بہت دشواری ہوتی۔ تو اسی لیے یہ قرآن مجید نے یہ مستقل حکم یہ نازل کیا ہے کہ شوہر کے لیے بھی 5 قسمیں، وہ 5 قسمیں وہ کھائے گا تو 5 قسمیں کھانے کے ساتھ وہ حد قذف سے وہ بچ جائے گا۔ دوسری جانب شوہر نے تو قسمیں کھا لی تو پھر بیوی پر جی زنا کا وہ ثبوت جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ چونکہ شوہر نے تو اپنی جان چھڑا لی 5 قسمیں کھانے کے ذریعے، وہ تو حد قذف سے بچ گیا۔ اب دوسری صورت میں زنا کا وہ جو الزام ہے تو وہ عورت پر عائد ہو گیا، تو اب عورت جو ہے وہ مصیبت میں پھنس گئی۔ تو اسی لیے یہ قرآن مجید نے اس کے لیے بھی قسمیں وہ مشروع کیں، اس کے لیے بھی جائز قرار دیں کہ وہ قسمیں کھائے، تاکہ مثلا اگر شوہر اس کا جھوٹ بول رہا ہے تو وہ بھی سزا سے وہ بچ جائے۔ تو یہ قانون لعان ہے اور یہ لعان کا حکم ہے، یہ چوتھا قانون۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر زنا کی، یعنی یرمون ازواجہم بالزنا، وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں یہ ازواجہم اپنی بیویوں پر زنا کی اور بدکاری کی، ولم یکن لہم شہداء، یہ اور نہ ہو ان کے پاس گواہ، الا انفسہم، مگر ان کی اپنی ذات، یعنی صرف شوہر ہی اس پر گواہ ہو اور شوہر کی اپنی ذات نے ہی وہ دیکھا ہو اور کوئی اس کے پاس وہ گواہ نہ ہو۔ اسی لیے صحیحین میں جو سعد ابن عبادہ کی روایت آتی ہے کہ سعد ابن عبادہ نے کہا جب یہ آیات و نازل ہوئی کہ تم نے یہ 4 گواہوں کو پیش کرنا ہے کہ اگر تم یہ اپنی بیوی کو بدکاری پر دیکھو تو تم نے 4 گواہوں کو پیش کرنا ہے اور 4 گواہوں کے ساتھ اپنی بات کو ثابت کرنا ہے۔ تو سعد ابن عبادہ نے کہا لو رأیت رجلا مع امرأتی، میں اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھوں گا، لضربته بالسیف، تو میں تلوار سے اس کا کام تمام کروں گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، تم لوگ سعد کی غیرت کو دیکھ رہے ہو؟ سعد سے کہا سعد یہ انا اغیر منک، میں تم سے زیادہ غیرت والا ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے من اجل غیرت اللہ حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن، یہ اللہ ہی کی غیرت ہے کہ اللہ نے ان بے حیائیوں کو اور ان بدکاریوں کو حرام قرار دیا ہے، ظاہری اور باطنی تمام بے حیائیاں، یہ اور کوئی بھی شخص وہ اللہ سے زیادہ غیرت والا وہ نہیں ہے، یہ اللہ سے زیادہ غیرت والا وہ نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن کا یہ حکم یہ کوئی بغیرتی پر محمول نہ کرے بلکہ یہ غیرت کے احکام ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اور نہ ہو ان کے پاس گواہ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، مگر ان کا اپنا آپ، ان کی اپنی ذات۔ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شہادات باللہ، تو گواہی ان میں سے یہ ایک کی، اور یہ شروع یہ شوہر کی گواہیوں سے اور شوہر کی قسموں سے کیا جائے گا، کیونکہ قرآن نے پہلے شوہر کی قسمیں، کیونکہ الزام اسی نے لگایا ہے۔ فشہادت احدہم، تو گواہیاں ان میں سے ایک کی، یہ 4 شہادات باللہ، وہ 4 گواہیاں ہوں گی اللہ پر، یہ اللہ کو گواہ بھی بنائے گا اور یہ قسم جو ہے یہ کھائے گا۔ یہاں پہ گواہی مراد وہ قسم ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں، اور عورت کہے گی میں کہتی ہوں۔ فشہادت احدہم 4 شہادات، تو گواہی ان میں سے ایک کی 4 شہادات باللہ، 4 گواہیاں اللہ پر،
وہ یہ ہوں گی انہ لمن الصادقین، کہ بے شک یہ شخص، یہ شوہر، لمن الصادقین، وہ سچوں میں سے ہے۔ یہ 4 مرتبہ وہ یہ کہے گا۔ عربی اگر آتی ہے تو ٹھیک ہے، یہ عربی میں یوں کہا جائے گا، اور اگر کسی شخص کو وہ نہیں آتا تو اپنی زبان میں وہ کہہ سکتا ہے۔ یہ عربی میں یوں کہا جائے گا کہ اشہد باللہ، کہ میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو کہ انی لمن الصادقین، کہ بے شک میں سچوں میں سے ہوں، انی لمن الصادقین فیما رمیتھا بہ من الزنا، میں نے جو اس پر زنا کا جو الزام لگایا ہے تو میں اس میں سچا ہوں، یعنی میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ والخامسۃ، اور 5ویں گواہی میں اور 5ویں قسم میں وہ کہے گا کہ ان لعنت اللہ علیہ، کہ بے شک اللہ کی لعنت ہو اس پر یعنی وہ علیہ کہے گا کہ مجھ پر، یہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ ہو جھوٹوں میں سے۔ یعنی 5ویں قسم میں وہ یہ کہے گا کہ لعنت اللہ علیہ ان کنت من الکاذبین فیما رمیتھا بہ من الزنا، مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں، کہ اس الزام میں کہ جو میں نے زنا کی اس عورت پہ لگائی ہے۔ یہ اب شوہر کی بات وہ تو ختم ہوئی، اس نے تو اپنے آپ کو حد قذف سے بچا لیا، کیونکہ گواہ اس کے پاس تھے نہیں، لیکن 5 قسمیں کھا کر یہ اس نے اپنے آپ کو حد قذف سے بچا لیا، جو 80 کوڑے ہیں۔ یہ تو اب بات عورت پہ آ گئی، تو اب عورت کیا کرے گی؟ شاید کہ یہ شخص یہ جھوٹ بول رہا ہو، اور یاد رکھیں لعان اصل میں یہ مصدر ہے، لاعن یلاعن، ملاعنہ اور لعانن یہ بھی باب مفاعلہ کا مصدر ہے اسی سے، یعنی مطلب یہ کہ ایک دوسرے پر لعنت بھیجنا۔ تو اس میں مرد وہ لعنت کے الفاظ کہتا ہے اور عورت وہ غضب کے الفاظ کہتی ہے۔ غضب یہ بھی اسی باب سے ہے، تو اسی لیے دونوں پر اطلاق لعان کا کیا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے پر لعنت بھیجنا۔ یہ تو اب عورت وہ اپنے آپ سے کیا کرے گی؟ تو قرآن نے کہا کہ وہ بھی 5 قسمیں وہ کھائے گی۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات بِاللَّهِ، یدرؤ یہاں پہ فعل ہے اور اس فعل کا فاعل ان تشہد ہے، اور العذاب یہ مفعول بھی مقدم ہے۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، یہ اور دفع کرے گی عنہا اس عورت سے، یہ اور دفع کرے گی اس عورت سے العذاب سزا کو۔ کون سی بات دفع کرے گی اس عورت سے سزا کو؟ اور سزا عورت پہ وہ کیا ہے؟ وہ رجم کی سزا ہے۔ یہ اب اس عورت سے رجم کی سزا کو کون سی چیز وہ دفع کرے گی؟ وہ یہ چیز دفع کرے گی کہ ان تشہد 4 شہادات باللہ، تو یہ ان تشہد یہ یدرؤ کے لیے یہ فعل ہے۔ وَيَدْرَؤُ اور دفع کرے گی، یہ اور ہٹائے گی عنہا اس عورت سے سزا کو، یہ ان یہ بات کہ تشہدہ کہ وہ گواہی دے گی 4 شہادات باللہ 4 گواہیاں اللہ پر، یہ اللہ کے نام پر وہ 4 گواہیاں وہ دے گی کہ انہ لمن الکاذبین، کہ بے شک یہ شخص یہ شوہر اس کا لمن الکاذبین جھوٹوں میں سے ہے، یعنی وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ عورت کہے گی کہ اشہد باللہ انہ لمن الکاذبین فیما رمانی بہ من الزنا، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ اس کا یہ شوہر یہ جھوٹوں میں سے ہے کہ جو اس نے مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے۔ والخامسۃ اور 5ویں گواہی میں اور 5ویں قسم میں وہ کہے گی کہ ان غضب اللہ علیہا، کہ بے شک اللہ کا غضب ہو اس پر، ان کان من الصادقین اگر اس کا شوہر وہ سچوں میں سے ہو۔ یعنی 5ویں قسم میں وہ کہے گی کہ غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین فیما رمانی بہ من الزنا، یہ اللہ کا غضب ہو مجھ پر اگر اس کا شوہر وہ سچوں میں سے ہو جو اس نے مجھ پر زنا کا
الزام لگایا ہے۔ زوجین کا یہ معاملہ چونکہ یہ نہایت ایک حساس معاملہ تھا، کہ اس میں اللہ اگر یہ مستقل قانون یہ نازل نہ کرتا، یہ تو ایک جانب شوہر نے اپنی بیوی کو خدا نخواستہ بدکاری کے الزام میں وہ دیکھا ہوتا تو اس کے پاس 4 گواہ تو تھے نہیں، تو اگر وہ الزام لگاتا ہے اس کے پاس گواہ ہے نہیں تو اس پر حد قذف جو ہے وہ لگائی جائے گی۔ تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے تم پر اور اللہ کی رحمت ہے، ورنہ انسان سخت مصیبت میں وہ واقع ہو جاتا، سخت مصیبت میں وہ واقع ہو جاتا اور وہ رسوا ہو جاتا، نہایت تکلیف میں مبتلا ہو جاتا۔ دوسری جانب کہ اگر شوہر وہ جھوٹ بول رہا ہے یہ اور ایک عورت پر الزام جو ہے وہ فضول میں وہ آ جاتا ہے کہ اس کے شوہر نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے بدکاری کا، اور اس پر اب سزا آ رہی ہے، رجم کی سزا وہ آ رہی ہے، تو شاید وہ جھوٹ بول رہا ہو، تو اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی یہ رحمت نہ ہوتی کہ تو اس میں بھی کافی ایک نقصان میں مبتلا ہو جانا تھا۔ تو اسی لیے آیت نمبر 10 میں اللہ دونوں کے لیے وہ کہہ رہے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، یہ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اللہ کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، یہ اور بے شک یہ اور یہ بھی اسی لولا کے نیچے داخل ہے، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اللہ کی رحمت، اور بے شک یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور حکیم حکمت والا ہے، تو کیا ہوتا؟ مختلف جواب جو ہیں وہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ آسان جواب لفضحکم، تو ضرور بضرور تم رسوا ہو جاتے، یا اسی طرح تو تم مشقت میں واقع ہو جاتے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ایک ایسا حکم وہ نازل کیا کہ تم مشقت میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور زوجین وہ تکلیف میں وہ مبتلا نہ ہو جائیں۔ لعان جو ہے یہ 2 ہی صورتوں میں یہ ہو سکتا ہے، کہ ایک یہ کہ ایک شخص اپنی بیوی پر زنا کی اور بدکاری کا الزام لگائے، تہمت لگائے، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، اور یا دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک شخص یہ اپنی بیوی اس کے حمل کا انکار کرے کہ یہ حمل یہ مجھ سے نہیں ہے، یا اسی طرح اپنی اولاد کی نفی کرے کہ یہ اولاد یہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اس صورت میں پھر یہی ہوگا کہ یا تو وہ شخص وہ گواہ پیش کرے گا کہ تم نے یہ جو الزام لگایا ہے تو گواہ پیش کرو، تو اب اگر وہ شخص وہ گواہ پیش نہیں کر رہا تو لازمی طور پر پھر اس پر حد قذف کی وہ سزا آئے گی، کیونکہ اس نے الزام لگایا ہے۔ کہ اگر وہ یہ 5 گواہ پیش نہیں کر سکتا اور یہ 5 قسمیں بھی نہیں کھاتا تو پھر وہ حد قذف کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ کہ ایک جانب یہ، دوسری جانب یہ اگر مثلاً وہ شخص وہ تو قسمیں کھا لیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو حد قذف سے بچا لیتا ہے، تو دوسری جانب اگر وہ عورت وہ قسمیں نہیں کھاتی تو پھر وہ سزا کے لیے وہ تیار رہے گی، اور وہ رجم کی سزا ہے، کیونکہ شوہر نے اس پر جو الزام لگایا تھا۔ تو دوسری صورت پھر یہی ہے کہ اگر وہ 5 گواہیاں اور 5 قسمیں وہ نہیں کھائے گی، اس کا مطلب یہ کہ وہ اقرار کر رہی ہے کہ میرا یہ جو شوہر جو کچھ بول رہا ہے تو یہ سچ بول رہا ہے، تو دوسری صورت میں پھر اس پر وہی، کیونکہ اس نے وہ جو 5 قسمیں کھائی ہیں تو اس میں مثلاً وہ 4 قسمیں یہ اس کے لیے بمنزلے 4 گواہوں کے ہیں، تو اسی لیے پھر اس پر وہ سزا وہ عائد کی جائے گی۔ جب لعان شوہر اور بیوی کے درمیان یہ ہو جائے قاضی کی عدالت میں، اور یہ یاد رکھیں لعان یہ قاضی کی عدالت میں ہی ہو سکے گا، یہ ایک عام پنچایت
اسی طرح کوئی مولانا، کوئی عالم، کوئی مولوی وہ نہیں کر سکتا، بلکہ یہ باقاعدہ ایک عدالت میں ہی یہ ممکن ہو سکے گا۔ وہاں پہ یہ قسمیں کھا کر کہ اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ وہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے، طلاق دے دے، طلاق کے بعد وہ بیوی وہ عدت گزار دے گی، اور عدت گزارنے کے بعد ٹھیک ہے اس کا اپنا راستہ اور اس کا اپنا راستہ، تو چاہیے یہ کہ وہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ لیکن اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ قاضی یہ ان کے درمیان وہ تفریق کر دے گا، اور قاضی کا یہ تفریق کرنا یہ بمنزلہ طلاق کے ہوگا، بمنزلہ طلاق کے ہوگا۔ کہ صحابہ کرام کے دور میں ان آیات کے تحت کہ اس دور میں جی ایک دو واقعے اس طرح پیش آئے تھے، جی ایک ہلال ابن امیہ کا واقعہ جو ہے یہ پیش آیا تھا جی، اور دوسرا عویمر عجلانی کا واقعہ جو ہے یہ پیش آیا تھا۔ یہاں پر ایک قاعدہ بھی ان آیات سے وہ نکلتا ہے، اور جو ایک بہت بہترین قاعدہ ہے، عام طور پہ لوگ اسے استعمال بھی کرتے ہیں اپنے الفاظ میں۔ کہ اگر آپ عام لوگوں کی گفتگو وہ سنیں تو عام طور پہ لوگ اس قاعدے کو استعمال کرتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ ظاہر کو دیکھتی ہے۔ یہ جو عام لوگوں کی زبانوں پر یہ بات زد عام ہے، تو باقاعدہ اس کی اپنی ایک حقیقت ہے، اور یہ ہمارے شریعت کے قواعد میں ایک مستقل قاعدہ ہے۔ یہ قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان احکام الشرعی تکون علی حسب الظاہر، شریعت کے احکام یہ ظاہری حالت کے مطابق ہوتے ہیں، ولو کان الواقع یخالفہ، کہ اگرچہ حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے۔ کہ اب یہاں پہ اب یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ کہاں سے اخذ کیا گیا ہے؟ یہ قاعدہ قرآن اور حدیث کے بہت سارے نصوص سے یہ اخذ کیا گیا ہے، اور فقہائے کرام نے اس قاعدے کو بنایا ہے۔ میں نے چند قواعد سورہ بقرہ میں بھی ذکر کیے تھے، اور جگہ جگہ میں ان قواعد کو یہ ذکر کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ مثلا یہ دیکھ لیں، شوہر اور بیوی یہ آپس میں لعان کر رہے ہیں، لعان کر رہے ہیں کہ اور ان دونوں میں ایک وہ ضرور جھوٹا ہے، یا شوہر جھوٹا ہے اور یا عورت جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب وہ ایک جوڑے کے درمیان وہ لعان کرا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یعلم ان احدکما کاذب، کہ اللہ جانتا ہے کہ تم دونوں میں سے ایک جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اب اگر مثلا شریعت ظاہر پر اس لیے وہ حکم لگاتی ہے، تو اب اگر مثلا یہ شوہر جو ہے اقرار کرتا ہے، الزام تو اس نے لگایا تھا اپنی بیوی پر، تو اب اگر وہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، تو اس پر حد قذف جو ہے وہ آتی ہے، اسے 80 کوڑے جو ہے وہ لگائے جائیں گے۔ اور اگر عورت اقرار کرتی ہے کہ میرا یہ شوہر یہ سچ بول رہا ہے اور اس نے بدکاری کی ہے، تو پھر اس پر رجم کی سزا وہ آتی ہے۔ تو اسی لیے شریعت نے لعان کا یہ قانون یہ جائز قرار دیا ہے، اور بظاہر ان دونوں کی تصدیق کر رہا ہے، حالانکہ شریعت کو یہ معلوم ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ضرور جھوٹ بول رہا ہے، ان دونوں میں سے ایک وہ ضرور جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی لیے شریعت کے احکام یہ ظاہر پر دلالت کرتے ہیں۔ اب اگر ایک جانب شوہر نے قسمیں کھا لی، اس کا مطلب یہ کہ بظاہر وہ سچ بول رہا ہے، لیکن دوسری جانب جب عورت نے بھی 5 قسمیں کھا لی تو بظاہر اب یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اس شوہر کے الزام کو جھوٹا قرار دے رہی ہے، کہ یہ مجھ پر جھوٹا الزام جو ہے وہ لگا رہا ہے۔ تو اسی لیے شریعت نے باطن میں جھانکنے کی کوشش نہیں کی کہ باطن میں وہ بالکل اسے منطقی انجام تک پہنچائے، وہ آخرت میں فیصلہ ہوگا۔ دنیا میں شریعت نے اسی ظاہر پر حکم لگایا کہ دونوں میں سے جو بھی جھوٹ بول رہا ہے، لیکن بظاہر چونکہ دونوں نے قسمیں کھا لی تو اسی لیے دونوں میں تفریق وہ کرا دی جائے گی،
اور دونوں پر سزا وہ دنیا میں وہ عائد نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس اس میں بہت سارے احکام جو ہیں قرآن کی مثالیں یہ موجود ہیں۔ مثلا سورہ نساء آیت نمبر 94 میں ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا، یہ صرف دوسری مثال ہے کہ اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جب جہاد کرتے ہو اور دوران جہاد جی ایسے اگر کوئی شخص تمہیں مل جائے اور وہ تمہیں اسلام کی نشانی پیش کرے یا تمہیں السلام علیکم کہے، تو تم نے یہ نہیں کہنا کہ لست مؤمنا، تم تو مومن نہیں ہو، کیونکہ وہ بظاہر اسلام کی نشانی وہ تمہیں پیش کر رہا ہے اور تم اسی کے مکلف ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اس عمل پر نہایت ہی برہمی کا اظہار کیا تھا جب انہوں نے ایک سریے کو بھیجا تھا، صحابہ کرام کی ایک جماعت کو بھیجا تھا، تو ان میں سے ایک شخص نے لا الہ الا اللہ کہا، لیکن باوجود اس کے انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ تو اللہ کے رسول کو جب پھر یہ معلوم ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ افلا شققت عن قلبہ، کیا تم نے اس کے دل کو چیرا تھا کہ اس میں وہ جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ تو اس بات کی نشاندہی ہے کہ اسلام اسی طرح امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں گا، کفار سے لڑوں گا جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دیں گے، اور فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اگر وہ یہ کہیں گے تو انہوں نے مجھ سے اپنا خون اور اپنا مال جو ہے وہ بچا لیا، کیونکہ اسلام اسی ظاہر پر اور شریعت اسی ظاہر پر وہ فیصلہ کرتی ہے۔ یہ تو لعان میں کہ اور بھی بعض احکام جو ہیں وہ ہیں، ایک تو یہ کہ لعان یہ قاضی کی عدالت وہی اسے نافذ کرے گی، اور اسے کوئی پنچایت یا کوئی شخص انفرادی طور پر وہ کر نہیں سکتا، انفرادی طور پر وہ کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اور باقی ماندہ جی آخر میں صرف یہ بات کہ عورت جو ہے وہ لعان کرنے کے بعد وہ عدت گزارے گی، اور اس عدت کا جو خرچہ وغیرہ ہے تو یہ خاوند، فقہا کہتے ہیں کہ یہ خاوند پر یہ لازم نہیں ہوگا جی۔ اسی طرح اگر یہ خاوند اگر اس نے الزام لگایا ہے کہ یہ بچہ یا یہ حمل یہ اس کا نہیں ہے، یہ تو قاضی اور جج وہ بچے کا نسب جو ہے وہ باپ سے منقطع کر دے گا، کیونکہ وہ تو اس کی نفی کر رہا ہے، یہ اب اس بچے کی نسبت جو ہے وہ ماں کی طرف ہوگی، اور وہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، اور شوہر کا اس بچے سے کوئی تعلق جو ہے وہ باقی وہ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسے احکام بھی ہیں۔ والذین یرمون ازواجہم جی، اور وہ لوگ کہ جو جی تہمت لگاتے ہیں زنا کی، ازواجہم اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء اور نہ ہو گواہ، الا انفسہم مگر ان کی اپنی ذات، فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ تو گواہی ان میں سے ایک کی، اربع شہادات 4 گواہیاں، باللہ اللہ پر، انہ لمن الصادقین کہ بے شک یہ شخص یہ سچوں میں سے ہے، والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ اور 5ویں قسم میں وہ کہے گا کہ بے شک اللہ کی لعنت ہو اس پر، یہ اگر ہو وہ جھوٹوں میں سے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہ لعان یہ صرف زوج کے ساتھ، شوہر کے ساتھ یہ خاص ہے، یہ اگر وہ اپنی بیوی پر یہ الزام لگائے گا، یہ اگر بیوی اپنے شوہر پر بدکاری کا الزام لگائے گی تو یاد رکھیں اس صورت میں لعان جو ہے وہ نہیں کرایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ صرف اسی صورت میں ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی پر یہ الزام لگائے جی۔ اور اس میں یاد رکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا اگر کوئی شخص وہ یہ ایسی صورت سے دوچار ہو
تو اس میں یہ آسان سی بات وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو پھیلائے اور قاضی کی عدالت تک وہ اسے لے جائے، اچھی بات یہ ہے کہ وہ اس سے اپنی راہوں کو وہ جدا کر دے۔ والخامسۃ، اور پانچویں گواہی اور پانچویں قسم میں وہ کہے گا ان لعنت اللہ علیہ، اور یہاں پہ شوہر کے لیے لفظ لعنت کو ذکر کیا اور عورتوں کے لیے لفظ غضب کو ذکر کیا۔ عام طور پہ مفسرین اس کی وجہ وہ یہ ذکر کرتے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عورتیں یہ لفظ لعنت، خیر وہاں پہ وہ جو عرب کی عورتیں تھیں تو وہ لعنت کو وہ زیادہ استعمال کرتی تھیں، وہ تکثرن اللعنہ، کہ تم لوگ لعنت جو ہے وہ زیادہ اس کی کثرت کرتی ہو، تو اسی لیے قرآن مجید نے لعنت کے الفاظ یہ مرد کے لیے ذکر کیے ہیں، کیونکہ یعنی جو لفظ انسان زیادہ استعمال کرتا ہے تو اس کا اتنا نفسیاتی اثر، اس سے وہ ڈر وہ اتنا نہیں ہوتا، تو اسی لیے غضب کے الفاظ عورتوں کے ساتھ خاص کیے گئے اور لعنت مردوں کے ساتھ۔ والخامسۃ، اور پانچویں قسم میں اور پانچویں گواہی میں وہ کہے گا کہ بے شک اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ ہو جھوٹوں میں سے، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور ہٹائے گی عنہا اس عورت سے العذاب سزا کو، کون سی بات؟ ان یہ بات تشہدہ کہ وہ گواہیاں کرے گی، اربع شہادات باللہ چار گواہیاں اللہ پر کہ بے شک یہ شخص یہ جھوٹوں میں سے ہے۔ والخامسۃ، اور پانچویں گواہی اور پانچویں قسم میں وہ کہے گی ان غضب اللہ علیہا کہ بے شک اللہ کا غضب ہو اس پر، ان کان من الصادقین اگر ہو وہ سچوں میں سے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اللہ کی رحمت، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے، تو لولا کا جواب محذوف ہے، تو ضرور بضرور تم مشقت میں واقع ہو جاتے اور تم رسوا ہو جاتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔